الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حسن خاتمہ، یعنی اچھی موت۔ حضرات، موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ یہ زندگی کا وہ موڑ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، مگر کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا خاتمہ خیر پر ہو، جنہیں موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ نماز میں ہیں، جنہیں موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ رکوع میں ہیں، جنہیں موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہیں، جنہیں موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ کی عبادت گزار بندے بن کے زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ذکر و اذکار میں تھے، جنہیں موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے یا کسی اور نیک کام میں مصروف تھے۔ ایسی موت بڑی خوشخبری والی موت ہے، خوش قسمت انسان کی موت ہے۔ اور اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کی موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ شرک میں مبتلا تھا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ موت اس کو اس حالت میں آئے کہ بدعات و خرافات میں مبتلا تھا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ وہ موت اس حالت میں اسے آ رہی ہے کہ وہ معصیت اور گناہ میں مبتلا تھا۔ کسی کو موت آ رہی ہے شراب کے نشے میں، کسی کو موت آ رہی ہے کوئی میوزک سنتے ہوئے چل رہا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، لوگ اس کے کان سے ہیڈ فون نکال کے دیکھتے ہیں تو گانے اور میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سوء خاتمہ ہے۔ ایک ہے حسن خاتمہ، ایک ہے سوء خاتمہ۔ ہمیں حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے۔ آدمی خواہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، ہم میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، بچپن سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں دیندار ہوں، میں داڑھی رکھا ہوا ہوں، میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، مجھے 25 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، ہم دین میں ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا بڑی بات ہوگی کہ میں کچھ گناہ کر لوں، مجھ سے کچھ شرک ہو جائے، نعوذ باللہ، مجھ سے کوئی بدعات و خرافات کا کام ہو جائے، مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے، وہ سمجھ کے گناہ کرتا ہے۔ تو اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے جو انسان کے رونٹے کھڑا دینے والی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب غور کیجئے، آدمی خواہ کتنا بھی کیوں عبادت گزار اور نیک وکار کیوں نہ ہو، اس بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی موت ایمان کی حالت ہی میں واقع ہوگی۔ اس لحاظ سے صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، انسان کو آخری لمحے تک بھی اس کو اپنے حسن خاتمہ کی فکر کرنا چاہیے۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی زندگی بھر نیکی کا کام کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی موت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے اور موت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ
فیصلہ اس پہ غالب آ جاتا ہے، وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے جس کی بنا پر وہ جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے برعکس ایک آدمی اپنی ساری زندگی بدکاریوں میں گزارتا ہے، موت سے قبل اس کو نیک عمل کی ایسی توفیق مل جاتی ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرات، اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچ کے زندگی نہ گزارے کہ میری موت میرا حسن خاتمہ ہوگا، نہیں، ہر انسان کو حسن خاتمہ کی فکر کرنا چاہیے۔ اس کے مرنے کے آخری سکرات بھی ہو، مرنے کے آخری لمحات بھی ہو، تب بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ میری حسن خاتمہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ اللہ سے حسن خاتمہ کی توفیق کی دعائیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہو، یقیناً وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، مگر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کا شرف ملا، لیکن ایمان پر انہیں خاتمہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے شوہر تھے عبید اللہ بن جحش، ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ابتدائی اسلام میں قبول حق کی سعادت حاصل ہوئی۔ عبید اللہ بن جحش کو اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے تنگ آ کر وہ اپنی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر گئے، مگر اسلام پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ حبشہ میں انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا اور اسی ارتداد کی حالت میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے اس حدیث میں۔ حبشہ وہ چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، ہم کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جب ایسے آدمی جو پیارے نبی کے ہاتھ پہ قبول اسلام کیا ہو، ان کا خاتمہ ارتداد پہ ہو رہا ہے؟ تو میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ غزوہ خیبر میں کئی مسلمان کفار کے ہاتھوں قتل ہوئے، صحابہ اکرام مقتولین کا نام لے لے کر کہنے لگے فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ شہید ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، نہیں، انی رأیتہ فی النار، میں انہیں جہنم میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر اٹھا رکھی تھی، مال غنیمت کی ایک چادر اس نے چوری کی تھی، اس لحاظ سے وہ اب فی الوقت وہ جہنم میں ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ انسان کو ہمیشہ حسن خاتمہ کی فکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نام نہاد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے دین اسلام کو ترک کر کے کفر و شرک کی زندگی میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت پر فائز ہوئے، ان کے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا، ایسے لوگوں سے جہاد کیا جو کئی لوگ مارے گئے، اس طرح کے کفر کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا، یعنی انہوں نے ارتداد کا شکار ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جہاد کیا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سید القاطر میں لکھا ہے کہ ایک شخص ایسے حالت کو لکھا ہے انہوں نے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بڑا عبادت گزار تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک شخص کو جانتا ہوں بڑا عبادت گزار تھا، جب مرض الموت کا وقت تھا اس کی یہ عادت کے لیے میں پہنچا، وہ بیماری سے تنگ آ کر کہنے لگا میرا رب مجھ پر بہت ظلم کر رہا ہے، یہ لفظ اس کے منہ سے نکلا تھا، اسی پر اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر، سوء خاتمہ ہے۔ لا يموتن احدكم وهو يحسن بالله الظن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھ کے مرنا چاہیے۔ کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہیں
جن کی ساری عمر عبادتوں میں گزرتی ہے۔ کچھ خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ساری عمر بدکاریوں میں گزری مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا تھا، یہودی لڑکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی خدمت پہ رکھا تھا۔ وہ لڑکا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا خادم بنایا، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے صحابہ کم تھے کیا؟ نہیں، تعلق برائے دعوت، تعلق کا مقصد صرف دعوت اللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکے کو اپنا خادم بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی دعوت اسے پہنچائے۔ جب وہ مر رہا تھا، سکرات کی حالت میں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ لڑکا سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا، تو وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے فرمایا اطع ابا القاسم، یعنی ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو۔ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری جانب سے ایک انسان کو نار جہنم سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ وہ لڑکا جو اپنی پوری زندگی یہودی مذہب پہ قائم رہا، لیکن آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 90 پر 9 لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا۔ آخری وقت میں اس کو اپنے سارے جرائم پر پشیمانی ہونے لگی۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں عابد کے پاس جاؤ، تمہاری رہنمائی کریں گے۔ لوگوں نے اس کو فلاں عابد کا پتہ دیا، فلاں عالم کا پتہ نہیں دیا۔ ہر عابد عالم ہونا ضروری نہیں۔ وہ عابد کے پاس پہنچا، وہ عابد اس کا سارا حال سن کر کہا، تمہارا اتنا بڑا جرم ہے، اس قدر سنگین جرم ہے کہ توبہ کی قبولیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس مایوس کن جواب کو وہ 99 قتل کرنے والا شخص اس عابد کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد مکمل کر دیا۔ مگر امید کی جو چنگاری اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی وہ برابر ترقی کرتی رہی۔ اس کی جستجو اور طلب صادق کو دیکھ کر کسی نے اس سے کہا، فلاں عابد کے پاس جاؤ، فلاں عالم کے پاس جاؤ، تمہاری صحیح رہنمائی کریں گے۔ اور اس کے پاس پہنچا، اپنا سارا حال سنایا، تو اس سے پوچھا کہ کیا میرے گناہوں کی بخشش کی کوئی سبیل ہے؟ وہ آدمی عابد کے ساتھ بڑا عالم بھی تھا، اس نے کہا کیوں نہیں، تم اگر سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ضرور سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ایک شرط ہے۔ کہا کہ جس بستی میں تم رہتے ہو وہ بستی چھوڑ کر ایسی بستی چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہا کرو تاکہ تمہاری اصلاح ہو۔ عابد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ صالحین کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی راستے ہی میں تھا، دائی اجل آ پہنچے، مگر چونکہ اس کا جذبہ نیک اور طلب صادق تھی، اس لیے نیک روح قبض کرنے والے فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے لگے۔ تو اس لحاظ سے اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوئی کہ زندگی میں بعض لوگ بہت بڑے گناہ کے کام کرتے ہیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انہیں حسن خاتمہ نصیب ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے،
عمر بن عقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی آواز سے بہت پہلے آشنا ہو چکے تھے، مگر سودی کاروبار کے بندے میں وہ اس قدر پھنس چکے تھے کہ مال کی محبت قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ آخر کار جنگ احد کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، وہ دولت ایمان سے معمور ہو کر میدان جنگ میں کود پڑے اور اس جواں مردی کے ساتھ لڑے کہ زخمی ہو گئے۔ زخم اتنا شدید تھا کہ اسی حالت میں انتقال ہو گئے۔ عمر بن عقیش رضی اللہ عنہ، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فمات فدخل الجنہ وما صلی للہ صلاة، قبول اسلام کے بعد انہیں ایک نماز بھی پڑھنے کی مہلت نہیں ملی، شہادت پائے اور جنت کے مستحق بن گئے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ پوری زندگی گناہوں میں مبتلا تھی، لیکن کیا جنگ میں شریک ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں جامع شہادت نصیب ہوا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو حسن خاتمہ نصیب فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو حسن خاتمہ اور اچھی موت کی فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی آخری وصیت نقل کی گئی، دونوں اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ حضرات یوسف علیہ السلام جنہیں کئی آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت عطا کی تھی، آخری وقت میں اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کتنی پیاری دعا ہے، سورہ یوسف کی یہ دعا ہے، آیت نمبر 101 ہے۔ آپ اس دعا کو یاد کریں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ ہماری زندگی کی دعاؤں کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اے میرے پروردگار، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ پیغمبر خود اچھی اور حسن خاتمہ کی فکر کرتے ہیں، تو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام ہمیں کریں۔ قرآن مجید میں مومنوں کی ایک دعا یہ دعا قرآن مجید میں نقل کی گئی ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے، یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جنازے کی نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جس کو وفات دے ایمان کی حالت میں وفات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے ثابت رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو کس بات کا اندیشہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں کیسے مطمئن رہ سکتا ہوں جبکہ بندوں کے دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے بندوں کی دلوں کو پھیرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہے الٹ پلٹ کرتا ہے۔ تو حضرات ان تمام باتوں سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ایک مومن کو زندگی میں ہمیشہ اس کو حسن خاتمہ کی فکر کرنا چاہیے۔ حسن خاتمہ کے چند واقعات آپ بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات نماز کی حالت میں ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات نماز کی حالت میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر پہنچے، ایک ظالم انسان ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک یہودی نے آپ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا، اور یہی حملہ آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا سبب بنا۔ آپ کو پتہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے کئی دنوں تک ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، دشمنوں نے آپ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت عامر بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اکثر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اے اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں۔ ان کے بیٹے نے دریافت کیا اے ابا جان اچھی موت سے آپ کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں پروردگارہ مجھے سجدے کی حالت میں وفات دے دے۔ اللہ اکبر۔ ان کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ ان کی یہ خواہش یوں پوری ہوئی کہ وہ مغرب کی نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں تھے، ان کی روح قبض کر دی گئی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی موت ہوا کرتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ قمر کی اس آیت پر پہنچے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستے اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ تو آپ کی روح اسی آیتوں کے پڑھتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان کے، وہ دینی مجلس میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے حق کو پہنچا رہے تھے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لوگوں کے باطل عقیدے کی اصلاح فرما رہے تھے، یہاں تک کہ ایک بم کا حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرات یہ اللہ کے نیک بندوں کا خاتمہ حسن پر ہوتا ہے، حسن خاتمہ ہوا کرتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے حسن خاتمہ کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ حسن خاتمہ کی علامات کیا ہیں ہم جانتے ہیں۔ حسن خاتمہ کی ایک بہترین اور پہلی علامت یہ ہے وفات سے قبل کلمہ توحید کا ادا ہونا حسن خاتمہ کی ایک صحیح علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں کلمہ توحید کی تلقین کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے بیماروں کو جو مرض الموت میں ہو کلمہ توحید کی تلقین کیا کرو۔ حضرات اچھی موت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ صرف اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی۔ ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے، یا پھر ان بندوں کو نصیب ہوتی ہے حسن خاتمہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے قبل اس کو نیک عمل کی توفیق عطا کرتا ہے، پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں آخری وقت میں کلمہ توحید کی تلقین کی گئی مگر ان کی زبان سے کلمہ ادا نہ ہو سکا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں ایک تاجر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ مرض الموت میں جب اس کے کلمے کی تلقین کی گئی، اس کی زبان پر اپنے کاروبار اور حساب و کتاب کی باتیں جاری تھی۔ قصص السعداء والاشقیاء کے مؤلف نے لکھا ہے سعودی عرب کے شہر ریاض میں 3 نوجوان سڑک کے حادثے کے شکار ہو گئے، جن سے 2 تو اسی وقت میں جان توڑ دیے۔ ایک نوجوان جو آخری سانس لے رہا تھا، راستے میں چلتے شخص نے اس سے کہا، اس نازک حالت کو دیکھ کر کلمے کی تلقین کی تو وہ کہنے لگا انا فی سقر انا فی سقر۔ سقر کا مطلب ہوتا ہے جہنم۔ اس نے کہا میں جہنم میں ہوں، میں جہنم میں ہوں۔ اسی کلمے پہ اس کی وفات ہو گئی۔ بری موت سے ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی کی موت جس حالت میں ہوتی ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی حالت میں اٹھاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کو موت ہوتی ہے۔ جس کی موت اچھی حالت میں ہوگی وہ اچھی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص حج کرتے ہوئے اس کی اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، احرام ہی کے کپڑوں میں اسے دفناؤ، چہرہ اور سر مت ڈھانپا کرو، جیسا اس کو احرام کی حالت میں تھا اسی کو اس کی حالت میں اس کو دفن کیا کرو، قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا۔ حضرات، یہ چند واقعات تھے، اس کے ذریعے سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ حسن خاتمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے۔ حسن خاتمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے مومن کو مانگنا چاہیے، ہمیشہ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کرنا چاہیے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حسن خاتمہ کے علامات کیا ہیں، حسن خاتمہ کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کو کیا ہے، وہ سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے حسن خاتمہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو کلمہ توحید پر ہماری موت آنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام کو نیک لوگوں میں اے اللہ ہم تمام کو ملا دے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔